بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وائس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مرتضیٰ عباس۔ گلگت بلتستان کے مقامی رہنماؤں کی قیادت میں گلگت بلتستان کے غیور عوام نے سامراج اور ڈوگروں سے آزادی حاصل کر کے 15 نومبر 1947 کو بلا مشروط اسلامی رشتے کی بنیاد پر مملکت خداداد پاکستان سے اپنا الحاق کیا تھا۔ وہ الحاق آج ان کا جرم بن چکا ہے، کیونکہ وہ آئینی حقوق سے محروم ہے، اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے۔ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے رہنماؤں نے جد و جہد کی، بہت سے رہنما جد و جہد کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور متعدد رہنما آج بھی آئینی حقوق کی جد و جہد میں مگن ہیں۔ انہی میں سے دو شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شبیر حسین مایار صاحب، آپ گلگت بلتستان بچاؤ تحریک کے کنوینر ہے، مرکزی کنوینر ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کامریڈ بابا جان، آپ عوامی ورکر پارٹی کے سربراہ ہے۔ ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان جو خطہ بے آئین خطہ ہے، آئینی حقوق سے محروم ہے، ان کے حوالے سے ان کی جد و جہد کے بارے میں، اور ان کو اس جد و جہد اس بے آئین گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلانے میں پیش آنے والے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ دونوں کو ہم وارملی ویلکم کہتے ہیں سرزمین راولکوٹ پر۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، گلگت بلتستان 75 سالوں سے بے آئین ہے، یعنی آئینی حقوق سے محروم ہے، بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے۔ اس کے لیے آپ دونوں کی خدمات یقیناً سر فہرست ہے۔ تو آپ لوگوں کو گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلانے کی اس راہ میں جو مشکلات رکاوٹ آئے ہیں، اس حوالے سے آپ مختصراً بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ کے ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں ہمیں سننے اور سچ بولنے اور سچ سننے والوں کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے برج کے طور پر آئے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہی جو قدم آپ نے اٹھایا ہے، یہی حقوق کے لیے ایک راہ ہے۔ ہمارے ینگ نوجوان اپنے ٹی وی چینل بناتے ہیں، اپنے بات کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا، ماں سوائے ٹی وی چینل دیکھ کے ہمارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کاش ہمارا کوئی بیٹا، کاش ہم بھی اس طرح سے کوئی پروگرام میں جائیں، اس طرح سے کوئی اینکر بنیں، اس طرح سے کوئی میزبان بنیں جس سے ہم کیپٹل ٹاک کریں اور ٹاک شوز کریں۔ تو جس انداز سے ابھی آپ نے یہ کیا، یہ ہماری جیت ہے، اور جیت کی طرف زبردست قسم کی تیز سفر جاری ہے۔ ساتھیوں، بات یہاں یہ ہے کہ حقوق کے حوالے سے حقوق یعنی دیے نہیں جاتے، وہ چھینے جاتے ہیں۔ اب تک چھیننے کے لیے رکاوٹیں ڈال کر وہاں پولیٹیکل عمل سے لوگوں کو دور کر کے، اور ہمارے حقوق اور ہمارے جناب والا تمام کے تمام حقوق جو معاشی حقوق ہیں، جو آئینی حقوق ہیں، ان کو سلب کرنے کا مقصد یہ تھا اسلام آباد حکمرانوں کا، وہ ہمارے پہاڑ کو حاصل کرے، ہمارے معدنیات حاصل کرے، ہمارے قیمتی چیزیں حاصل کرے، اور ہمیں ان پڑھ رکھیں، جاہل رکھیں۔ اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، اور رکاوٹیں ڈالنے کے لیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب ہم نے جناب والا ماحولیات پہ بات کی، ان لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا۔ ماحولیاتی یعنی درستگی پہ بات کی، ان لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا۔ ہم نے جو سیلاب متاثرین ہیں، بلتستان کے ہیں، بوبر کے ہیں، یسن کے ہیں، ہنزا کے ہیں، حسن آباد کے ہیں، عطا آباد کے ہیں، ان کو متبادل دیامر کے ہیں، ان کو متبادل آباد کرنے کی بات کی، ان لوگوں نے ہمارے اوپر دہشت گردی ایکٹ لگایا۔ تو یہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹیں ہمیں اپنی تحریک سے روکنے کے بجائے مزید تیز کرتی ہیں۔ ہمیں یہ جیلوں میں ڈالتے ہیں، ہمیں پورا دم کے ساتھ نکل کے آتے ہیں۔ یہ ہمیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مزید پختہ ہو کے ہمارے نوجوان آگے آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ رکاوٹیں شیڈول 4 ہے۔ سیاسی کارکن، حقیقی جو کام کرنے والا لوگ ہیں، وہ شیڈول 4 میں ہیں۔ ایک دوسروں کو کافر کے نعرے لگانے والے کبھی یہ شیڈول 4 میں نہیں لگاتے، کیونکہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت جاتے ہیں۔ وہ مسئلے کی بنیاد پر نعرے لگاتے ہیں، وہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ وہ حکمران دنیا بھر میں آج تک ایسا ہوا کہ حکمرانوں نے یہ وتیرہ اپنایا کہ ان کو تقسیم کرو اور جناب حکمرانی کرو۔ یہاں پہ 4 قسم کے فارمولے چلتے ہیں۔ تقسیم کرو، ان کو اوپر حکمرانی کرو، ان کو خریدو، ان کو اوپر حکمرانی کرو، ان کو لڑاؤ، حکمرانی کرو، ان کو ڈرا کے بھی حکمرانی کرو۔ یہ چاروں کے چاروں فلسفے بیک وقت گلگت بلتستان میں اس وقت رائج ہیں، اور ان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ اور وہ شیڈول 4 انسداد دہشت گردی کے دیگر جتنے بھی
ظالمانہ قوانین ہیں، وہ قوانین ہمیں اپنے راہ سے متزلزل نہیں کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے زبردست بات کی۔ کامریڈ صاحب، آپ سے یہ سوال بھی ہے کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے، آپ جیسے قیادت ہونے کے باوجود جب گندم پر سبسڈی ختم کی جاتی ہے، عوام روڈ پہ نکل آتے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ کا ایشو ہوتا ہے، جبکہ ان کو پتہ نہیں کہ 75 سالوں سے وہ آئینی حقوق سے محروم ہے۔ آپ جیسے قیادت ہونے کے باوجود عوام سڑکوں پہ نکل رہے ہیں آپ کی پیچھے یا آپ کی قیادت میں، ان سے آپ کی کیا شکایت ہے، یا عوام آپ کے ساتھ دے رہے نہیں؟ اس حوالے سے آپ عوام کو پیغام دیجیے گا۔ عوام کو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک جس انداز سے سوچا تھا، وہ بزرگوں کا وقت نہیں ہے۔ میں پورے عوام کو پیغام نہیں دے دوں گا، میں نوجوانوں کو پیغام دے دوں گا، میں طلباء طالبات کو پیغام دے دوں گا، میں محنت کشوں کو پیغام دے دوں گا، میں کسانوں کو پیغام دے دوں گا۔ تو آپ جناب والا نکل آئیں، اب انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ جدوجہد کے لیے آگے آئیں، اور جتنے جلدی آپ منظم ہو کر آگے آئیں گے، یہ عوامی ورکر پارٹی انقلاب کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر، وہاں کی ترقی پسند، قوم پرست اور حق پرست تمام نوجوانوں کے ساتھ مل کر، جو کسی جماعت میں نہیں ہے، ان سب کو بھی اپنے ساتھ لے کے آگے چلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہوا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے میں بذات خطبہ بجات نہیں، اس پلیٹ فارم سے ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہم اپنے حقوق کے لیے آگے لڑیں۔ اس میں ہمیں انتظار کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت آ چکا ہے۔ بہت شکریہ بابا جان صاحب، آپ مختصر گفتگو فرما رہے تھے انتہائی جامع۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شبیر حسین ماہر صاحب۔ سر، آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کی جو اسٹرگل ہے، جو آپ کو ہڈل آ گئے ہیں، یعنی آپ کی اپنی کہانی آپ کی زبانی مختصراً بیان کیجیے گا، اور آپ نے جو جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں یقیناً لوگوں میں، جوانوں میں، نوجوانوں میں شعور آیا ہے، یہ بھی آپ کی بڑی کامیابی ہے۔ آپ اپنی کامیابی کے حوالے سے بھی ذرا مختصراً بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، ابھی ہم آگے کی طرف جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے حیدر شاہ رضوی صاحب وہاں ہوتے تھے تو ایک الزام لگتا تھا، اور شدت سے ہمیں جگہ جگہ پہ ہمیں طعنے دیے جاتے تھے، ہمیں ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری جد و جہد، ہماری دوستوں کی جد و جہد کی وجہ سے ہمیں پذیرائی ملتی ہیں، ہمارے باتوں کو سنا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ آج پبلک نکلی ہے۔ آج دیکھیں گلگت بلتستان میں جو وہاں کی سب سے بڑی مزاحمتی جو فرنٹ بنا ہے عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے اندر بھی مطلب ہمارے ہی دوست ہیں، ہمارے ہی طبقے کے دوست ہیں، وہاں مقامی لوکل اس کی بات کرتے ہیں، ہماری اپنی مقامی حکومتوں کی، وہاں مقامی جماعتوں کی، جن کو آزادانہ طور پہ کام کرنے دیا جائے۔ اور جہاں جہاں بھی کالونیل نظام رہا ہے، یہ صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا ہے، وہ جہاں جہاں کالونیل نظام رہا ہے وہاں یہ ویتنام میں اس سے بدتر سچویشن تھی، کیوبا کے اندر اس سے بدتر سچویشن تھی، یہ افریقہ کے ملکوں کے اندر اس سے ہم سے بھی بدتر سچویشن تھی، مگر وہاں کے دانشوروں نے آئیڈیالوجی دی، وہاں کے جوانوں نے آرگنائزیشن تعمیر کی اور جد و جہد کر کے اپنے قوموں کو آزادی دلائی، اپنی آئین بنائے، کسی سے آئین مانگا نہیں ہے۔ تو ہماری جد و جہد اپنی آئین بنانے کے لیے ہے، کسی کے آئین میں جانے کے لیے ہماری جد و جہد نہیں ہے۔ ہم خود آئین بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پبلک کے اندر دن بدن وہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈے پہلے سے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی ہوں گے، کیونکہ ہم کسی کے وجود کو للکارتے ہیں تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا، وہ ہر ہٹ کنڈے استعمال کریں گے، اور ہم بھی دل سے طے کیا ہوا ہے کہ ہم جد و جہد کو جاری رکھیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ زبردست بات کی آپ نے۔ گلگت بلتستان چونکہ بیائین خطہ ہے، اس کے باوجود کرنٹلی ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ چیزوں پر ٹیکس عائد ہوگی، اور آپ جیسے قوم پرست رہنما جب قومی ایشو پر بات کرتے ہیں، رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں، تو دہشت گردی ایکٹ کے تحت جیسے 4 شیڈول ہو گیا، آپ لوگوں کو، قوم پرست رہنماؤں کو دہشت گردوں کے صف میں کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جب خطہ بیائین ہے تو آپ آئین کے تحت ٹیکسز وغیرہ کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب جو سامراج ہے ان کے لیے تو ہم دہشت گرد ہیں، کیونکہ ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں جرنیلوں کے تنخواہوں میں کٹوتی کی بات کی، ہم نے یہاں ججوں کی مراعات میں کمی کی بات کی، ہم نے یہاں بیوروکریسی کی مراعات میں کمی کی بات کی، ہم نے یہاں بڑے جو سیاستدان ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی بات کی۔ تو یہاں اگر پبلک کو
دبا کے رکھنا ہے، کرش کر کے رکھنا ہے، ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے۔ تو یہ ٹیکس بھی ایک طرح کا بوجھ ہے جس سے عام آدمی کو مزید اپنے شکنجوں میں کسنے کے لیے، جس طرح مہندی شاہ سرکار کے دور میں پبلک نکلی تھی، جس طرح حفیظ کے دور میں نہیں کر سکا، تو یہ بزداروں کی فوج بھی اس طرح نہیں کر سکیں گے۔ ہم جگہ جگہ سے پبلک کو روڈ پہ نکالیں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے سے ہی کال دے چکے، ہم احتجاج میں ہیں۔ کھرمنگ سے لے کر کندوز سے لے کر جناب بصری پل تک عوام متحد ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ہم ان کو واپس لینے پہ مجبور کریں گے۔ زبردست بات کی آپ نے۔ گلگت بلتستان چونکہ جغرافیکلی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پر موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس گلگت بلتستان کے ایشو کو حل ہونے میں رکاوٹ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پاکستان اور انڈیا جو دو فریق ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کرگل لداخ کے لوگ آپس میں ملیں، یہ نہیں چاہتے پونچھ کے لوگ آپس میں ملیں، اور یہ ان کے اپنے جگہوں پہ تو انہوں نے پھول پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور آپ فرنوں میں دیکھیں، مطلب ایک ڈیڈ باڈی وہاں کسی ہماری بہن کی ڈیڈ باڈی فرنوں سے آئی تھی، مگر وہ ایک ہفتے بعد ادھر واگا بارڈر سے گیا۔ اگر وہ وہاں سے لے کے جاتا تو آدھا گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ ایک رولنگ کلاس کی لڑائی ہے، اس میں عام آدمی کی کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ عام آدمی کے لیے کوئی قاعدہ قانون ہے۔ تمام پابندیاں، تمام جبر عام آدمی کے لیے ہے، جو بالادست طبقے ہیں ان کے لیے کوئی آئین قانون نہیں ہے۔ آج دیکھیں، ٹاٹا کمپنی والے آ کے جناب اسلام آباد میں، لاہور میں کھانا کھا کے جاتے ہیں، یہاں پہ جو آپ کے حبیب والے ہیں، گوکل والے ہیں، یا کیا اتفاق فاؤنڈیشن والے ہیں، وہ شام کے کھانے کے لیے نئی دلی جاتے ہیں، ناشتے کے لیے وہ آگرہ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ ہر چیز عام آدمی کے لیے، محنت کشوں کے لیے باؤنڈری وال بھی ہے، فوج بھی ہے، انتظامیہ میں ہے، وہ تمام محنت کشوں کے لیے۔ تو تمام محنت کشوں کو متفقہ طور پہ اپنی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بات میں کہوں گا میرے بھائی محترم، یہ جو ٹیکس کا آپ نے بات پوچھا ہے، دنیا میں عالمی طور پہ رائج جو ہے مرویہ قانون ہے، نو ٹیکسیشن ود آؤٹ ریپرزنٹیشن۔ یہ کس چیز کا ٹیکس ہے؟ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے، یہ جابرانہ ٹیکس ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کے نظام کو بدلنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اور یہ لوٹ کھسوٹ کے نظام کو روکنے کے لیے حکمرانوں کے لیے میرے شبیر بھائی نے بہترین بات رکھی ہے۔ اس میں ایک بات میں اضافہ کروں گا، اب اس میں صحافیوں نے، دیکھیں، آپ صحافیوں کو کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا ہے، صحافی مظلوم کا طرفدار ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے یہ لڑائی لڑنی ہے، اور عمل کے ذریعے بھی لڑائی لڑنی ہے، اور ہماری جیت یقینی ہوگی۔ زبردست بات آپ نے کی۔ آخر میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھوں گا کہ گلگت بلتستان میں چونکہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، تو پاکستان کے گوشے گوشے میں گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہے، تو وہی جو نیو جنریشن ہے وہی گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے آپ دونوں کا کیا پیغام ہے؟ ہم اس بارے میں ہر جگہ مطالبہ کرتے آئے ہیں، ہر جگہ جلسے کرتے آئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر میڈیکل یونیورسٹی بلتستان، میڈیکل یونیورسٹی گلگت، انجینئرنگ یونیورسٹی بلتستان، انجینئرنگ یونیورسٹی گلگت، ایگریکلچر یونیورسٹی بلتستان، ایگریکلچر یونیورسٹی گلگت، اور وہاں ٹیچنگ ہسپتال کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، وہاں پہ ایک نرسنگ کا ٹریننگ کا سینٹر نہیں ہے، ہسپتال تو ڈاکٹروں کی ٹریننگ کی تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگ اپنی زمینیں بیچ کر، درخت بیچ کر، گائے بیچ کر یہاں آتے ہیں، 50 سالہ درخت ایک فروخت کر کے یہاں آتے ہیں، جناب والا پنجاب میں جاتے ہیں، پنڈی جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں علاج کے لیے، اس مشکل صورتحال میں زندگی گزار رہے، علم کے لیے یہاں آتے ہیں ہمارے لوگ، کیونکہ وہاں تعلیمی ادارے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے اندر بین الاقوامی معیار کے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، اور بین الاقوامی معیار کے صحت کے ادارے قائم کیے جائیں، بین الاقوامی معیار کا تمام پروفیشنل وہ تعلیم دی جائے، جس کی ذمہ دار اس وقت جو آپ کی کنٹرول میں ہے، ہم کنٹرولنگ اتھارٹی اسلام آباد کی حکومت ہے، اور وہ ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے اسٹوڈنٹ کو، کیا کردار ادا کریں وہ آئینی حقوق دلانے میں؟ وہ آئینی حقوق نہیں، اپنے آئین کے لیے جد و جہد کرے۔ وہ گلگت بلتستان اور جو ہمارے کرگل لداخ کی تاریخ کا مطالعہ کرے، اور اپنی تاریخ کو کھرجنے کی کوشش کرے، اور اپنے زمین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑیں، نہ کہ پنجاب کا، سندھ کا، یا
کسی دوسرے مانسرا کا کسی آدمی کے قیادت میں چلنے کے بجائے وہاں ہماری جو مقامی جو قیادت ہے نیشنلسٹ پروگریسو ان آرگنائزیشنوں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو یقینی بناتے ہوئے اپنی وطن کے لیے جد و جہد کریں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ان دونوں قوم پرست رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلانے میں ہم بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ بہت شکریہ۔